आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान, आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद में, तेलंगाना में तमाम जो मेन अहम मुद्दा इस वक्त बना हुआ है वो है सेंसस का। यानी कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने मर्दमशुमारी और कास्ट सर्वे कराया है। उसके लिए असेंबली में एक दिन का इजलास मुनक्किद किया गया था और जिसमें रिपोर्ट पेश की गई थी। तो हम आज उसी पर मौजू पर कुछ अदद व शुमार के साथ आपके साथ आए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आप तेलंगाना की पॉपुलेशन जो है 3,50,03,674 जो है, ये सेंसस 2014 में बता रहा है कि तेलंगाना की आबादी जो है 3,50,00,000 से ज्यादा की थी। 2014 में तेलंगाना की आबादी बताई जा रही है 3,63,95,796। 2024 में बताई जा रही है 3,54,77,554। अब यहाँ पे आप तनासुब अगर देखेंगे, 2011 के सेंसस के हिसाब से आबादी में इजाफा हुआ है, लेकिन 2014 से 2024 में आबादी घटी है। तो ये किस तरीके से सर्वे हुआ? जबकि हैदराबाद में आबादी का तनासुब अगर हम देखते हैं तो बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ रही है, मकानात की खिल्लत हो रही है, ट्रैफिक रोड के ऊपर काफी हद तक बढ़ चुकी है, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ज्यादा है, आमद-ओ-रफ्त ज्यादा है, लोगों की मुंतकिल ज्यादा हो चुके हैं लोग, कई लोग माइग्रेट होकर हैदराबाद मुंतकिल हो गए। उसके बावजूद हैदराबाद की, तेलंगाना की आबादी का तनासुब कम बताया गया है। अगर हम दूसरी तरफ सर्वे में यहाँ देखें, तेलंगाना का कास्ट सर्वे जो करवाया गया है, उसमें आप ये देख सकते हैं 2014 का कास्ट सर्वे है। इसमें हिंदू बीसी तबके को बताया जा रहा है 50.8%, जबकि ओसी तबका 11% बताया गया है और एसटी वर्षा 10.4% बताया गया है। एससी को देखेंगे आप तो 17.9 और मुस्लिम आबादी 12.90 2014 का सर्वे रिपोर्ट बताया। लेकिन 2024 में जो हुकूमत सर्वे करवाई है, इसमें अगर हम देखेंगे तो हिंदू बीसी तबके को घटा दिया गया है और इसका तनासुब 46% बताया गया है, जबकि मुस्लिम आबादी को 2.5 ओसी और ओसी 13.3%, उसके बाद एसटी 10.5% और एससी जो है 17.4%। यानी कि एसटी और एससी में तनासुब में ज्यादा फर्क नहीं आया, और जबकि यहाँ पे मुस्लिम ओबीसी के अंदर 10.7% बताया गया। तो यहाँ पर बीसी तबके को घटा दिया गया है और इस पे मुस्लिम ओसी को अलग बताया गया है। तो ये दोनों में मैचिंग बराबर नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ यहाँ पे देखेंगे तेलंगाना का हाउस होल्ड्स, इससे पहले हम इधर आते हैं कि यहाँ पर आप देखिए तेलंगाना कास्ट सर्वे जो डिटेल्स में हुआ है, वो जो है बीसी तबका 1,64,09,179 बताया गया है, 46.25% है। और जबकि एससी 61,64,317 यानी कि 17.43% है। एसटीज 37,05,929 बताए गए हैं। इस तरीके से मुस्लिम आबादी में हम देखेंगे तो 44,57,012 12.56%, बीसी मुस्लिम्स 35 10.08, ओसी मुस्लिम्स 8,80,424 2.48%। इस तरीके से अदर ओसीज 44,21,000 13.31 मेकिंग द टोटल ओसी पॉपुलेशन 15.69। अगर हम इसको इस तरीके सेंसस में देखे जाए तो 69.9% तेलंगाना के हाउस होल्ड है, यानी कि मकानात में रहने वालों का सर्वे कितना है ये बताया जा रहा है। जबकि दूसरे सर्वे में कवर सर्वे जो किया गया है वो है 3,54,00,000। इंडिविजुअल मेकिंग इन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस कास्ट सर्वे हुआ, उसके बाद 94,863 enrollment and 9,629 सुपरवाइजर्स काम किए,
اس پہ 94 انفارمیشن بلاکس میں ڈپلوئڈ کیے گئے، جبکہ 76,000 یعنی کہ 76,000 ڈاٹا انٹری آپریٹرز اپوائنٹ کیے گئے تھے، 36 ڈیز میں کام کیے۔ اب چیلنجز کیا تھے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 1 لاکھ سے ہاؤسز جو ہے ور فاؤنڈ لاکڈ، یعنی کہ جب سروے میں یہ لوگ مکانات پہ پہنچے تو 1 لاکھ مکانات بند پائے گئے، جبکہ 1,68 لاکھ فیملیز ور انیشیلی ہیزیٹیٹڈ ٹو پرچیز، یعنی کہ تقریباً آپ کو 1,67,000 کے قریب آبادی جو ہے فیملیز جو ہے وہ سروے دینے سے انکار کرے۔ اس کے بعد 84,134 بنے 84,177 houses were misclassified due to non-residential use of occupants، یعنی کہ 84,000 جو ہے یہاں کے رہنے والے نہیں پائے گئے۔ تو اس طریقے کے سروے کو اگر ہم پیپر کے حساب سے دیکھیں تو یہ سروے کہیں بھی اور بھی میچ نہیں ہو رہا ہے، یہ خالی مینیپولیٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ ٹیبلز میں فیگرز میں ہیرا پھیری کی گئی ہے، زمینی سطح کا یہ سروے نہیں بتاتا ہے۔ اگر ہم اس کو کہیں پر بھی میچ کرتے ہیں تو یہ سروے برابر نہیں ہے، کیونکہ ہم گراؤنڈ پہ بھی اسٹڈی کریں، سروے کریں، ویڈیوز دیکھیں تو وہاں پر کئی ایک محلے جات میں اس بات کی شکایت پائی گئی کہ سروے کرنے والے گھر گھر سروے نہیں کیے، کئی محلوں میں آئے چند مکانات کا سروے کرے اور چلے گئے، کئی ایک مکانات میں سروے ہی نہیں ہوا، تو پھر یہ تناسبات اور یہ فیگرز کس طریقے سے لائے جاتے ہیں؟ حکومت اس سروے سے کیا چیز کو بتانا چاہ رہی ہے اور کون سی چیز کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ بات ابھی سامنے نہیں آئی ہے، کیونکہ حکومت اس کے پیچھے بہت ساری چیزوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، تو کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سروے کے حساب سے ہماری رپورٹ میں یہ سروے بالکل ہی غلط سروے ہے، اس میں کہیں بھی کوئی فیگرز آپ کو میچ نہیں ہو رہے ہیں، اور آبادی کے حساب سے اس طریقے سے ریزرویشنز دینا یا اس طریقے سے ریزرویشنز کسی کو ملنا دوسرے طبقات کی ناانصافی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے اب یہاں پر یہ مسلم سروے 14 میں 12 ہے، تو یہاں پر جو ہے 24 میں اسے گھٹا دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ریزرویشن کیسا دیں گے؟ جہاں جب مائنارٹیز کا تناسب زیادہ بتایا جا رہا ہے، پہلے سے کم کر دیا گیا ہے، تو اس حساب سے بھی مائنارٹیز کو اتنے مراد گورنمنٹ کی طرف سے نہیں مل رہی ہے۔ جہاں سروے ہم سینسس کے حساب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ نچلی طبقہ، سب سے غیر تعلیم یافتہ طبقے کا تناسب اگر پایا جاتا ہے تو اقلیتوں کے اندر ہے۔ اقلیتوں کے اندر معاشی پسماندگی بھی زیادہ ہے، اقلیتوں کے اندر بے روزگاری زیادہ ہے، بڑی آبادی کرائے کے گھروں میں ہے، تو ان کو آپ حکومت کس طریقے سے اس کو پورا کریں گی؟ جہاں مائنارٹی بجٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پر مائنارٹی بجٹ کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن دیا نہیں جاتا ہے، سینکشن نہیں کیا جاتا ہے، مائنارٹی ادارے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں۔ مائنارٹیز کے اندر خواتین کو دیکھیں گے آپ تو منڈل ریونیو آفس پہ، حج ہاؤس پر، بلدیہ کے دفاتر پر، راشن کارڈز کی لائن میں قطاروں میں مسلم خواتین، مسلم نوجوان لڑکے اور جو ہے غریب سے غریب عوام جو ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں راشن کارڈز کے لیے اور حکومت کے اسکیمات کے لیے چکرے مار رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ بس فری کر دی گئی ہے تو دروازہ آفسوں پہ خواتین کی بھیڑ دار دیکھیں گے آپ۔ پرجا پرگتی بھون جسے کہا تھا، پرجا بھون جسے کر دیا گیا، وہاں پر آپ دیکھیں گے جمعہ کے دن، آج کا دن ہے، قطاروں میں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ آخر ان تمام چیزوں کا سروے بتا رہی ہے حکومت، دعویٰ کر رہی ہے، لیکن 1 سال کے اندر حکومت کا ایسا کوئی بھی اقدام سامنے نہیں آیا اور عوام کے اندر مایوسی حد سے زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اور اب تو کانگریس کے اندر اندرونی اختلافات بھی بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ 10 BRS سے آئے ہوئے اراکین واپس جا سکتے ہیں، موجودہ ارکان میں سے 10 تا 12 ناراض ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو کیا تلنگانہ کے اندر حکومت دوبارہ ہوگی یا ریونت ریڈی حکومت کے لیے اعتماد کا ووٹ ڈالنا پڑے گا یا پھر بائی الیکشن ہو سکتے ہیں؟ سروے رپورٹ کے حساب سے طبقاتی لڑنے پر پورے ریاست میں معاملہ بہت گرم ہے۔ ہر سیاسی قائد حکومت کا اور اپوزیشن کا اس پر آواز اٹھا رہا ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی قوم کے سامنے جانا ہے، اپنی قوم کے سامنے جواب دینا ہے، آج نہیں تو الیکشن کے سامنے اسے جواب دینا ہے۔ تو ہر شخص، ہر MLA، ہر لیڈر اپنے اپنے
ایریے میں جواب دینے کے لیے اس مسئلے پر گرما گرم بحث کے لیے تیار ہے۔ آئندہ دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ کے سیاسی حالات کس طرف لے جاتے ہیں۔ میں محمد تجمل علی خان، اجازت دیجیے۔